کیا واقعی مسجد اقصی کے قریب کوئی پورٹل یا کائناتی دروازہ ہے؟ آسمان یا دیگر ڈائمنشنز کا راستہ؟ کیا یروشلم پر قبضہ کرنے کی جو یہ زائونزم کی کوششیں آج کل اس کائناتی دروازے کے لیے ہیں، تاکہ وہ اس دروازے سے اپنے مسیحا کا، جسے وہ مسیحا سمجھتے ہیں، جسے ہم دجال سمجھتے ہیں، اس کا استقبال کر سکے؟ جب آپ انسانی تاریخ کو اس عینک سے دیکھتے ہیں تو معمے کے ٹکڑے اس طرح آپس میں جڑنے لگتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر انسانی تاریخ اس مخصوص چھوٹی سی چٹانی زمین یروشلم کے ٹکڑے کے لیے اس قدر پرتشدد جنون کا شکار کیوں رہی ہے؟ بیبیلونین سے سٹارٹ کریں، بابل والوں سے سٹارٹ کریں، جنہوں نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا۔ پھر رومیوں کے پاس جائیں، رومیوں نے یروشلم جلا کر خاکستر کیوں کر دیا تھا؟ پھر خونریز صلیبی جنگیوں کے درمیان نائٹ ٹیمپلرز نے ڈوم آف دی راک کو اپنا ہیڈ کوارٹر کیوں بنایا؟ نائٹ ٹیمپلرز نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اور سالوں تک اس بنیاد کے پتھر یعنی فاؤنڈیشن سٹون کے نیچے گہری سرنگیں کھودنے میں کیوں گزار دی؟ وہ اندھیرے میں کس قدیم ٹیکنالوجی کی ڈائمینشنل علم کی اتنی شدت سے تلاش کر رہے تھے؟ وہ کس چیز کو ان سرنگوں میں ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ بات ہمیں جدید دور کے جیو پولیٹیکل رازوں تک لے آتی ہے۔ متبادل تاریخ دان اور جیو پولیٹیکل تجزیہ کار اکثر یہ سوال کرتے ہیں، کیا مسجد اقصی کے ارد گرد اور اس کے نیچے کی زمین پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور کھدائی کرنے کی یہ مسلسل ظالمانہ کوشش جو زائونسٹ کر رہے ہیں واقعی صرف زمین پر قبضے کے لیے ہے، یا یہ کوئی پراسرار پوشیدہ مقصد ہے؟ ایک انتہائی قائل کرنے والا نظریہ موجود ہے کہ یہ جاری کوششیں صرف ایک ریاست کے قیام کے لیے نہیں ہے۔ اسرائیل صرف یہاں ریاست قائم نہیں کرنا چاہتا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدیم تبرکات، تابوت سکینہ، آرک آف دا کووننٹ جسے کہتے ہیں، اور بالآخر اس ڈائمینشنل گیٹ وے، اس دروازے تک رسائی حاصل کرنے کی تلاش میں ہے۔ وہ اس کائناتی ہائی وے کے زمینی نکات یعنی اس کے کوآرڈینیٹس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی سٹار گیٹ کو، اس انٹری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ایک سوئے ہوئے کائناتی پورٹل کو کنٹرول کرنے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اتنے ظلم کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس غور و فکر کو ایک اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے کے دائرے میں ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ جنون صرف ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی تاریک آنے والے مستقبل کے بارے میں ہو؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ جدید دنیا کے یہ خفیہ منصوبے ساز مانتے ہیں کہ ان کا وعدہ کیا گیا مسیحا، جسے ہم دجال، جھوٹا مسیحا کے نام سے جانتے ہیں، وہ محض کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی پوشیدہ غار میں انتظار کر رہا ہو۔ کیا ہو اگر وہ ایک ایسی ہستی ہو جو اس وقت کسی مختلف ڈائمنشن میں ہو، ہماری ڈائمنشن میں نہ ہو؟ اور کیا ہو اگر وہ ہماری اس مادی دنیا میں پوری طرح داخل ہونے یا ظاہر ہونے اور حکومت کرنے کے لیے صرف اسی ڈائمنشنل راستے یعنی یروشلم کے قریب سٹار گیٹ کا محتاج ہو، دا فاؤنڈیشن سٹون کے قریب راستے کا محتاج ہو؟ اس نظریے کے مطابق اتنی بڑی سطح کے ڈائمنشنل پورٹل کو بس یوں ہی آن نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی تاریک اور فریب کار توانائی والی ہستی کو ہماری دنیا میں لانے کے لیے پورٹل کے اس طرف کا ماحول مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے۔ اس ماحول کا افراتفری، خون ریزی اور دنیا پر مکمل کنٹرول کے ساتھ ایک ہم آہنگ یعنی ریزونیٹ ہونا چاہیے۔ آج اس سرزمین پر ہونے والی دل خراش مسلسل تباہی کو دیکھیں، اس سوچی سمجھی افراتفری، جنگوں، جبری نقل مکانی اور پورے مشرق وسطیٰ کو دوبارہ تشکیل دینے کے عمل کو دیکھیں، گریٹر اسرائیل کے پلان کو دیکھیں۔ کیا ہو اگر یہ سب صرف سیاسی جنگ نہ ہو بلکہ ڈائمینشنل وارفیئر ہو، ایک سوچی سمجھی کوشش تاکہ سٹار گیٹ پر قبضہ کیا جا سکے؟ ڈاکٹر اسرار کو اللہ بخشے وہ کہتے تھے، یہ ایسے ہے جیسے ہمارا گھر خانہ کعبہ نعوذ باللہ زمین کے نیچے ہو۔ یہ بھی اسی حالت میں ہے۔ اس علاقے کو اس کی روحانی روشنی سے پاک کیا جا سکے اور پھر وہ سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے تو دجال کو اس کی ڈائمنشن سے کھینچ کر ہماری ڈائمنشن میں لا سکے۔